قرآن پڑھنے والوں میں سے بہت سارے لوگوں کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، صاد کو ہمیشہ وہ سین ہی پڑھتے ہیں، صاد کی صحیح ادائیگی نہیں آتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسی کو بہت آسان انداز میں سیکھنے والے ہیں۔ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ۔ صاد کو جب بھی پڑھیں گے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور صاد کو موٹا اگر ہمیں کرنا ہے تو منہ کے اندر ہمیں ہوا بھرنی ہوگی، جیسے نُصَلِّي۔ لیکن بہت سارے لوگ صاد کو موٹا نہیں کرتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں۔ صاد کو اگر ہم نے موٹا نہیں کیا تو یہ سین بن جائے گا۔ سین کے ساتھ کس طرح پڑھا جائے گا پھر؟ نصلی۔ یہاں پر سین ہے تو سین کو موٹا نہیں پڑھنا ہے، لیکن سین کے اندر سی ٹی کی صفت ضرور پیدا کرنی ہے۔ سی ٹی کی صفت کس طرح سے پیدا کریں گے؟ وَنَسْجُدُ۔ سین سے اگر سی ٹی کی صفت نکال دی جائے تو یہ سا بن جائے گا۔ سا کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے؟ نس۔ اور سین کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے؟ نس۔ دونوں کی آوازوں میں فرق ہے، لیکن ہمیں یہاں سین ہی ادا کرنا ہے۔ زبر، زیر، پیش، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو ہمیشہ بغیر کھینچے جلدی پڑھنا چاہیے۔ یہاں دال پر پیش ہے، یعنی حرکت میں سے ہے یہ بھی، تو دال کو ہم جلدی پڑھیں گے، جیسے وَنَسْجُدُ۔ لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے دال کو کھینچ کر پڑھتے ہوئے۔ دال کو کھینچ کر پڑھنا ہے وَنَسْجُدُ، اس طرح سے یہاں پڑھنا غلط ہے۔ ایک چیز اچھی طرح سے سمجھ لو، پیش والے حرف کو کبھی بھی نہیں کھینچنا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا چاہیے۔ لیکن پیش والے حرف کے بعد میں اگر واو ساکن آ جائے اس طرح سے، تب پیش والے حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے یہاں نون پر پیش آ گیا ہے اور اس کے بعد میں واو ساکن آ گیا ہے، تو اس نون کو اب ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 یہ ہے، نمبر 3 یہ ہے۔ تو یہاں پر پیش تو ہے، لیکن پیش والے حرف کے بعد میں اس طرح سے واو ساکن یہاں پر نہیں ہے، صرف واو ہے، واو پر چھوٹا سا سکون یہاں پر نہیں ہے، اس لیے ہم دال کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے زیر والے حرف کو بھی بغیر کھینچے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن زیر والے حرف کے بعد میں یا ساکن اگر آ جائے تب زیر والے حرف کو ایک الف کے برابر کھینچنا چاہیے۔ جیسے یہاں فا پر زیر ہے اور زیر والے حرف کے بعد میں یا ساکن آ چکا ہے، تو یہ حروف مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں لام پر زیر ہے اور زیر والے حرف کے بعد میں یا ساکن آ گیا ہے، اس طرح سے تو یہاں زیر والے حرف یعنی لام کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے نصلی ونسجد۔ اسی طرح سے زبر والے حرف کو بھی ہمیشہ بغیر کھینچے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن زبر والے حرف کے بعد میں اس طرح سے الف آ جائے گا، تب ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے، کیونکہ یہاں پر حروف مدہ کا قاعدہ بن چکا ہے۔ جیسے یہاں نون پر زبر ہے اور زبر والے حرف کے بعد میں الف آ چکا ہے، اب ہم اس نون کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر دھیان دو، واو پر زبر ہے، ہمیں اس کو بغیر کھینچے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ زبر والے حرف کے بعد میں اس طرح سے یہاں پر الف نہیں ہے، حمزہ ہے۔ قرآن اگر آپ بہت اچھی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں، تجوید کے تمام رولز اور قواعد سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس پیج کو ابھی فالو کر لیجئے۔